وہ عبادت خالی محض عبادت کرنے کے لیے ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کروایا. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہوں، کتنا ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کے کام کرنے کو منع نہیں، لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے رکھ کے پھر سارے کام کریں. تو ہمارے کام جو رکے ہوئے ہیں، جو بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی سب دھیرے دھیرے پورے ہوتے چلے جائیں. لیکن آج ہم نے کیا کرا، اللہ کے دین کو پیچھے رکھ دیا، دنیا کے کام کو آگے رکھ دیا. مثلاً پڑھائی ہو گئی، گھومنا ٹہلنا ہو گیا، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہم گھومنے نکل جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں. تو خیر پڑھائی بھی ضروری ہے، لیکن بھائی جو ضروری ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین کیسے ہمارے اندر آ جائے اور کیسے ہم اس دین کو پھیلانے والے بن جائیں. کیونکہ بھائی یہ دنیا جو ہے، زندگی جو ہے، یہ ایک کرائے کا گھر ہے. اس کو ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے یہاں نہیں آئے. ہر انسان کا جو ہے موت کا ایک دن معین ہے. آنے کی ترتیب تو ہے، پہلے باپا آئے، پہلے ابا آئے، پھر پاپا آئے، پھر بیٹا آیا، پھر پوتا آیا. لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے. یہاں دادا بیٹھے ہیں، پوتا چلا جا رہا ہے. تو وقت کو غنیمت سمجھ کے ہمیں زندگی گزارنا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دین کو سیکھے اور سکھائے. سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کی تیاری کیا ہے؟ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہم نے اس بات کا اقرار کرا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہم پہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جو اللہ کا دین ہے، جو نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، اب اس دین کو ہمیں کیسے آگے تک پہنچانا ہے. اسی بات کی محنت چل رہی ہے. پورے عالم میں اسی بات کی محنت چل رہی ہے کہ کیسے یہ دین ہمارا جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس حال میں بھی ہمیں دین وراثت میں مل گیا. اب کیسے یہ دین جو ہے ہم اپنی نسلوں تک پہنچانے والے بن جائیں. کیونکہ اگر ہماری طرف سے دین نکل گیا تو نسلیں ہماری برباد ہو جائیں گی، اور ہماری نسلیں برباد ہو گئیں تو ہم نبی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. اور اس دین کے لیے نبی نے، صحابہ نے بڑی مشقتیں جھیلی تھیں. حالانکہ جو دنیا کو قائم کرا گیا ہے وہ تو نبی کے صدقے میں قائم کرا گیا ہے. جو دنیا بنی ہے وہ نبی کے صدقے میں بنی. پھر بھی انہوں نے اتنی مشقتیں کس کے لیے جھیلی؟ آنے والی امت کے لیے، کہ آنے والی امت میری سدھر جائے، آنے والی امت میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی بن جائے. لیکن آنے والی امت کیا کر رہی ہے؟ آنے والی امت ہم آپ اس دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. بات چل رہی ہے کہ جو ہے محنت کرو، دین کو سیکھو، دین کو پھیلاؤ، لیکن ہمیں آپ کو فکر ہی نہیں. بھائی قربانی جو ہوتی ہے، قربانی سے جو ہے دین اندر آتا ہے. دعوت جو ہوتی ہے، دعوت سے عمل اندر آتا ہے. تو اپنا جان اور مال اور وقت جب کسی چیز پر لگتا ہے تب جا کے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. جب اپنا جان اور مال اور وقت لگائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، 3 دن لگا لیں. لیکن اصل جو کام ہے، جب صحیح طریقے سے یقین کی بنیاد پر جان اور مال اور وقت کو لگائیں گے تب جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں یہ کتنا بڑا کام ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے تھے. کتنا ضروری ہے یہ ہمارے لیے، بہت ضروری کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کے لیے بند کر دیا، لوگوں کو اچھے کام کے لیے دعوت دے اور برے کام سے روکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت فرمائی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اس کے بعد تعریف بھی فرمائی کہ تم بہترین امت ہو. امت محمدیہ کی تعریف فرمائی ہماری آپ کی کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ کی ایمان لاتے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت دے. یہ نہیں کہ خالی ہم نے خود نماز پڑھ لیا، خود روزہ رکھ لیا، سب کچھ کر لیا. یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں خصوصی عبادت.
لیکن خصوصی عبادت مکمل عبادت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں ایک بستی پر عذاب بھیجنے کا، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ وہ بستی تو آپ کی نافرمان ہے اس لیے آپ وہاں عذاب بھیج رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے جو آپ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی بندے سمیت اس بستی کو پلٹ دو۔ تو فرشتوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ تو آپ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ خود تو رکھتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا، اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے وہ روکتا نہیں۔ تو یہ ہم کو بہت ضروری ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیسے جو ہے ہمارے اندر دین آ جائے، اور کیسے ہم جو ہے دین کے آگے جو ہے جو آگے آنے والی جو ہے نسلیں ہیں وہ کیسے ہماری دین پہ جو ہے چلنے والی بن جائیں۔ اگر ہم بھائی اپنے وقت کو غنیمت نہیں سمجھیں گے، سارا وقت ہم اسی طریقے سے پڑھائی میں اور گھومنے پھرنے میں گنوا دیں گے، تو بھائی وقت نہیں بچے گا، پھر نبی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ بھائی اسی بات کی محنت چل رہی کہ کیسے جو ہے ہمارا وقت کچھ نہ کچھ لگتا رہے مسجد میں۔ کہنے سننے سے جو ہے ایمان والے کو نفع ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ وقت لگتا رہے گا تو ہمارے جو ہے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں دکھیں گے نہیں لیکن مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یقین کی بنیاد پر صحابہ نے جو ہے بڑے بڑے مسئلے حل کرائے تھے۔ وہی نماز ہے، وہی قرآن ہے، سب کچھ وہی ہے۔ صحابہ نے یہی نماز اور یہی قرآن سے اپنے مسئلے حل کرائے، ایسے مسئلے کہ آج یقین نہیں ہوتا کہ صحابہ نے مرتے ہوئے خچر جو ہے خچر کو زندہ کرا لیا، اپنے بغیچے میں بارش کروا لی یہی نماز سے، نماز ہم کو ملی۔ لیکن کیا ہے، بس یقین تھا کہ ہاں اس نماز سے ہمیں ملے گا۔ اور یقین کہاں بنتا ہے؟ یقین اللہ کے راستے میں بنتا ہے۔ جب جان و مال وقت لگائیں گے تب یقین بنے گا۔ تو بھائی بتائیں، تو وقت کی ترتیب بتائیں بھائی، کیسے وقت لگائیں گے آپ لوگ، کیسے وقت دیں گے زندگی میں؟ کیونکہ بھائی دیکھو جو سونے والا ہوتا ہے اگر اس کو جگانا ہو تو ایک مثال دی گئی ہے کہ جو جاگتا ہے وہی سونے والے کو جگاتا ہے، اور جو خود سو رہا ہے وہ کیسے جگائے گا؟ تو اب جو بھائی اپنی بستی کی مسجد ہے، اب ہم ہی آپ لوگ محنت نہیں کریں گے تو غیر تو آئیں گے نہیں محنت کرنے، غیر مسلم تو آئیں گے نہیں، ہم ہی آپ لوگ کو جو ہے لوگوں کو جو ہے جگانا پڑے گا۔ کیونکہ آج آپ اور ہم میں ہی خود اتنی کمیاں ہیں کہ ہم دوسروں کو کہہ ہی نہیں سکتے، دوسروں کو دعوت ہی نہیں دے سکتے، آج ہم میں اور آپ میں ہی اتنی کمیاں ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اسے آباد کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ آپ لوگ کو آباد کرے گا۔ ہم لوگ تو آئیں جماعت، ہم لوگ کل پرسوں نکل جائیں گے، آپ لوگ کو کہیں بھی رہنا ہے